اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے، تیرے بچوں کے لیے اور خدا کی خوبصورت باتوں کے لیے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں روح القدس کے وسیلہ سے، اس خوبصورت ورشپ کے لیے جو تیرے فضل سے کی گئی، خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور تیری محبت میں قائم رہنے کا فضل عطا کر، یسوع کے قادر مجید نام سے آمین۔ تشریف رکھیں۔ مسیح کے پاک، آپ کو پتہ سال بعد یہ دن آتا ہے اور سال بعد ہی یہ میسیج ہوتا ہے اور سال بعد ہی یہ گیت ہوتا ہے، ہاللیلویہ بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ یہ سالانہ گیت ہے، سالانہ عبادتیں ہیں، سالانہ میسیج ہے۔ تو اگر ایک چیز سال بعد آتی ہے تو اسے تو پھر پورے طور پہ آنا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے نا آپ؟ بس پھر آج تسلی کے ساتھ بیٹھے رہیں، پھر سال بعد میسیج آنا پھر دوبارہ، تو اتنا میسیج ہونا چاہیے کہ کم از کم 1 سال تو چلے۔ آمین۔ خدا ان کے شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گھدا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ بس آؤ ہم عید کریں۔ کیا کریں؟ بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آج کا دن بڑا خاص ہے، یہ وہ عید ہے جس عید کو خدا نے موسیٰ کو فرمایا تھا کہ اسرائیل سے کہنا کہ یہ ہر سال منائیں اور یہ میری عید سمجھ کے منائیں۔ باقی عیدیں جو ہیں وہ تو ان کی عیدیں ہیں، لیکن اس عید کو، عید فصح کو خاص کر کے میری عید سمجھ کے منائیں، اور جب میری عید سمجھ کے منائیں تو عید فصح سے پہلے، عید فصح سے 3 دن پہلے اپنے گھروں سے خمیر نکال دیں۔ خمیر گناہ اور بدی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے گھروں سے خمیر نکال کر بالکل پاک ہو جائیں تاکہ اس عید کو منا سکیں۔ مطلب یہ کہ جس شخص کے اندر گناہ ہے وہ شخص اس عید کو نہیں منا سکتا۔ جیسے عشاء بانی ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں شریک ہو جائے، اگر کوئی گناہ کی حالت میں اس میں شریک ہو جائے تو وہ اس کے کھانے پینے سے سزا پائے۔ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے تم میں سے بہت سارے بیمار اور بہت سارے کمزور ہیں اور بہت سارے سو گئے، اگر اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پائے۔ ابھی اس عید کو میری عید سمجھ کے منانا، اس لیے بے خمیری روٹی سے منانا۔ اس عید میں خمیر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ خمیر نہیں، گناہ نہیں ہونا چاہیے، بدی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، نشے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ مسیحیوں کی عید نشے کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ وہ سمجھتے غیر قومیں یار ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اتنی وہ دلیری کے ساتھ بولتے ہیں کیونکہ کرسچنوں کے تہوار پہ شراب ضروری ہوتی ہے، اس لیے شراب خانے کھلے رہیں گے۔ یہ کرسچنوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں لیکن وہ کرسچن ہے نہیں۔ کرسچن کا مطلب ہے لائک کرائسٹ۔ کرسچن کا مطلب ہے مسیحی، مسیح جیسا، مسیح کا پیروکار۔ جو یسوع مسیح جیسا نہیں ہے وہ کرسچن نہیں۔
شکر ہے خدا کا کہ یسوع کی بستی نہیں، یسوع کی نگری نہیں ہے، وہ عیسیٰ کی نگری ہے۔ شکر ہے۔ جہاں کرسمس ہے نا، رات کو ساری رات کرسمس اس طرح منایا ہوگا انہوں نے، کرسمس ہوتا ہے تو ساری رات کرسمس چلتا ہے، اور ہمارا یہ سال تھی 30 نومبر سارا جو ہے یہ تقریباً عید ہی مناتا ہے۔ پتہ پر اس میں 10 لوگ پاک صاف بھی ہوتے ہیں نا، 20 لوگ پاک بھی ہوتے ہیں، تو ایک بڑا محاورہ ہے کہ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ پولیس والے، رینجرز والے جب یہاں آتے ہیں، ملاقات ہوتی تھی ان سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں ان لوگوں کو، شراب پی پی کے گلیوں میں لیٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن عید ہے، ہمیں آرڈر ہے کہ کرسچنوں کی عید ہے تو ان کو شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ یہ تماچا ہے مسیحیوں کے منہ پر۔ کہہ رہے کہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے، بس آؤ ہم بھی عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ ایسی روٹی لے کر، ایسی قربانی لے کر یسوع کے پاس جائیں جس میں گناہ نہ ہو۔ کلام نے کہا اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور بے عیب اور مسیح کے پسندیدہ، خدا کو پسندیدہ، اس طرح اپنے بدنوں کو پیش کرو۔ لکھا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا۔ میں رات کو سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو سال بعد عید آتی ہے، سال بعد یسوع کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شاگرد جو منادی آج ہو رہی ہے وہ اس وقت کی منادی کے لیول پہ زیرو بھی نہیں ہے جو یسوع کے دور میں منادی ہوتی تھی، جہاں اندھے دیکھتے، گونگے بولتے اور بہرے سنتے، اور لکھا تمام بیماروں کو شفا دی جاتی تھی، اور 4 روٹیاں، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اور ہزاروں کے حساب سے رجا دیا اور ٹوکرے بھی بچا لیے۔ ایسے عجیب کام، ایسے معجزات کہ جو کبھی سننے میں نہیں آئے تھے۔ جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دی، 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا۔ اسرائیل میں نہیں، پوری دنیا میں ایسا معجزہ نہیں تھا۔ اور وہ جو اسرائیلی ساتھ تھے، وہ جو یہودی ساتھ جاتے تھے، وہ اس لیے پریشان تھے کہ یہ بندہ لازر سے پیار کرتا ہے، شاید پیار میں یہ سکتے میں آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے قبر کے پاس لے چلو، اور وہاں جا کہہ رہا پتھر ہٹاؤ۔ اس کی بہن کہہ رہی ہے وہاں بدبو آتی ہوگی۔ جو خداوند جانتا ہے نا وہ ہم نہیں جانتے، جو خداوند جانتا ہے نا وہ ہم، کاش کہ وہ ہم جانیں، کاش کہ ہم بھی وہ جانیں جو خداوند جانتا ہے۔ پیدائش سے لے کر ملاکی تک آپ دیکھ لیں، ایک پیشن گوئیوں کا ایک انبار ہے یسوع مسیح کے بارے میں، انسان کی نجات کے بارے میں۔ اور پھر جب دنیا میں اپنے بیٹے کو لاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آ کے مقدسہ مریم سے کہتے ہیں سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے کیونکہ خداوند کا فضل تجھ پر ہوا ہے، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا۔ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مرد سے واقف نہیں۔ اس نے کہا روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ پھر آگے ایک بڑی پیشن گوئی ہے کہ اس کے سبب سے تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی۔
ادھر یوسف کے پاس فرشتہ گیا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے. دیکھیں اس سارے کام پر آسمانی مخلوق جو ہے وہ عمل میں آ گئی ہے, وہ ایکٹیو ہوئی ہے. اس انسان کی یہ گواہیاں نہیں ہیں, یہ خدا کے فرشتے آ کے بتا رہے ہیں سب کچھ. یوسف کو بتایا, ادھر جب بیٹا پیدا ہو گیا گڈریوں کے پاس فرشتے آ گئے, ڈرو مت ہم تمہیں خوشی کی بشارت دیتے ہیں. ادھر بشارت دی جا رہی ہے, آسمان سے فرشتوں کا گروہ پرستش کرتا ادھر آیا. آج داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے, داؤد کے شہر میں نجات دینے والا پیدا ہو گیا ہے. آمین. پیدا ہو گیا. ہیرودیس اسے قتل کرنا چاہتا تھا, پھر فرشتہ آ گیا. فرشتے نے کیسے اٹھا اور مصر کو دوڑ جا. مصر کو چلا گیا, جب مصر سے واپس آ رہا ہے پھر راستے میں فرشتہ آ گیا. ہیرودیس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ بن گیا ہے, اب پھر اس کی جان کو خطرہ ہے, اسے لے کر ناصرت میں چلا جا. پھر وہ ناصرت لکھا یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا. آمین. آخر کر وہ جوان ہو گیا. جب جوان ہو گیا معجزات شروع کر دیے, اور معجزات شروع کیے. جب میں اسٹڈی کرتا ہوں انجیل کو, آپ نے تو بہت کی, ابھی تو آپ بہت کر رہے ہو, آپ نے 20 بار انجیل کو پڑھنا بھی تو بہت زیادہ پڑھو گے. ہر 2-4 میسیج کے بعد, ہر 2-4 تمثیلوں کے بعد خدا یسوع مسیح نے فرمایا ابن آدم غیر قوموں کے ہاتھوں میں حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے مار دیں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. ہر 2-3 میسیج کے بعد. اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا. یہ نبیوں کی پیشن گوئیاں ہیں, لیکن یسوع مسیح نے ان پیشن گوئیوں کو دہرایا, نئی پیشن گوئیاں نہیں کی. انہی پیشن گوئی, تمہاری کتاب میں ایسا لکھا ہے, توریت میں ایسا لکھا ہے, شریعت میں ایسا لکھا ہے کہ وہ دکھ اٹھائے گا. پھر سریعان اس نے یہودیوں سے کہا کہ اس ہیکل کو اٹھا دو, میں 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں. جب یسوع یہ بات بار بار بتاتا تھا تو یسوع نے اپنی ماں کو نہیں بتایا ہوگا, ڈیفینیٹلی بتایا ہوگا کہ مجھے مار دیں گے پر میں تیسرے دن مردوں میں سے جی. بتایا ہوگا. شاگردوں کو بار بار بتایا. پڑھ کے دیکھیں آپ, جب انجیل پڑھو گے نا, دیکھنا ہر 2-4 میسیج کے بعد, 1-2 صفحے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا, مجھے پکڑوا دیا جائے گا, میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اتنے ایماندار, اتنے ایمان کے دعوے کرنے والے. یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. یسوع سے کہا میرے پیچھے آ جاؤ, میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. وہ کشتی, جال اور باپ کو چھوڑ کے یسوع کے پیچھے آ گئے. یہ ایمان کی انتہا ہے. اور پھر دعوے کو سارے چھوڑ دیں, لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں. پتہ کیوں؟ انہوں نے جو کمال دیکھے تھے نا یسوع مسیح کے, وہ جانتے تھے کہ یسوع کوئی عام آدمی نہیں ہے. یسوع کوئی عام آدمی نہیں ہے. آخری وقت آ گیا. یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھو کے کہا کہ تم پر بھی فرض ہے. تمہیں پتہ ہے مجھے استاد اور خداوند جسے کہتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں. تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. وہ آج تو یہ رسم بن گئی ہے نا پاؤں دھونا, لیکن پاؤں دھونا رسم نہیں بنانا تھا اس نے. اس کا مطلب یہ تھا ایک دوسرے کے تابع رہو, ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے افضل جانے. نوالا یہودا اسکریوتی کو دیا, سب کو کھانا دیا. اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے, اور لکھا ہے کہ یوحنا یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر اس کے پاس جھک کے کھانا کھا رہا, اور یسوع مسیح نے کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے. آپ کو کیا لگتا ہے کھانا نوالے حلق سے اندر جاتے ہوں گے یا رک گئے ہوں گے؟ پھر لکھا
لکھا ہے پطرس نے اشارہ کیا یوحنا کی طرف کہ پوچھ وہ کون ہے، کیونکہ پطرس اس کا کان اڑا دینا چاہتا تھا. پطرس اگر بس چلتا تو جان سے مار دیتا اسے، کیونکہ پطرس یسوع سے محبت نہیں کرتا تھا. پطرس یسوع کا دیوانہ تھا. پطرس کو لگتا تھا کہ ہمیں زندگی مل گئی. پطرس نے کہا جب وہ 70 چھوڑ کے گئے تو یسوع نے فرمایا تم بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اس نے کہا ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس سے ملتی. دنیا میرے بارے میں کیا کہتی، کوئی نبی کہتے ہیں، کوئی یرمیہ کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے. اس نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ پطرس بول اٹھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع نے فرمایا کہ یہ جسم کی بات نہیں ہے، یہ روح کی بات ہے، یہ خدا کی طرف سے تیرے دل میں ڈالی گئی ہے. اور میں بھی تجھے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں. اچھا یہاں پطرس پر کلیسیا نہیں بنی، یہ بڑا مسئلہ خراب ہو گیا کہ یسوع نے کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. پطرس پر کلیسیا نہیں بنی، اس ایمان پر کلیسیا بنی ہے کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے. کلیسیا اس فیتھ پہ، اس ایمان پہ بنی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. پھر سب نے کہا خداوند میں ہوں. جب کتنے تھے؟ 12 تو لوگ تھے سارے. اور سب نے پوچھا میں ہوں، کیونکہ کسی کے دل میں ایسا کوئی چور تھا ہی نہیں. سارے پوچھا خداوند میں. آخر کار پھر ایک ہی رہ گیا، اس نے بھی پوچھ لیا. اچھا بندے کی دلیری دیکھو، بندے کی دلیری دیکھو. اسے پتا بھی ہے کہ میں ہوں، پھر بھی پوچھ رہا خداوند میں ہوں. اس نے کہا ہاں تو ہی ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے جلدی کر لے. اور وہ سیدھا اٹھا، وہ سردار کہنوں کے پاس، فقیر فریسیوں کے پاس چلا گیا اور شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ گتسمنی باغ میں چلے گئے. لیکن نیند بہت زیادہ تھی، سو گئے. ایسا ہی ہوتا ہے جب اصل دعا کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت نیند آ جاتی. سو گئے، یسوع کو پکڑ کے لے گئے، یسوع کو جا کے مارا. جمعے والے دن ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں، پتہ آپ کو، گڈ فرائیڈے والے دن. آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے. روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. یسوع کمزور ہو گیا، یسوع لاغر ہو گیا، یسوع بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اذیت تھی، لیکن یسوع جانتا تھا کہ میں تیسرے دن بعد زندہ ہو جاؤں. یسوع جانتا تھا. مر گیا، دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد سارے اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. ایون کہ پیدا کرنے والی ماں بھی چلی گئی. اچھا جرت دیکھو کیا کہتی ہے، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے کیونکہ خدا نے اپنی بندی پر نظر کی. اور بندی کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ میرا بیٹا تیسرے دن جی اٹھے گا. چلے سمجھ میں آتا ہے، ماں تھی، وہ ضرورت سے زیادہ نڈھال ہو چکی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور جو ساتھ دوسری عورتیں، اچھا ایک بات بتاؤں، مقدسہ مریم ہو، اس کی بہن سلومی ہو، یا جتنی بھی عورتیں، جتنے بھی شاگرد تھے، جتنے بھی کشتیاں چھوڑ کے یسوع کے پیچھے آ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی وہاں کھڑا نہیں رہا قبر کے پاس. پر پھر بھی کوئی ایک کھڑا تھا. یاد ہے کسی کو؟ کون تھا؟ ساری چھوڑ کے چلے گئے. مریم، جس کے اندر سے اس نے 7 بدرویں نکالی تھی. مریم جو زمانے کی بدنام ترین عورت تھی اور دنیا اس سے نفرت کرتی تھی. جب وہ یسوع کے پاس آئی، یسوع کے پاؤں اس نے اپنے آنسوؤں سے دھوئے، بالوں سے صاف کیے، اور یسوع نے اس کے گناہ معاف کر دیے. شمعون نے کہا اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو عورت اسے چھو رہی ہے وہ اسے پاک کر رہی ہے، ناپاک کر رہی ہے. تو یسوع نے کہا کہ
شمعون کا اپنے دل میں کیا سوچتا ہے؟ اگر کسی ساہوکار کے 2 قرضدار، ایک 50 دینار کا، ایک 5 کا، وہ دونوں کو معاف کر دے تو زیادہ محبت کون کرے گا؟ اس نے کہا جس کے 50 معاف ہوئے۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا میں تجھے سچ کہتا ہوں اس کے جو بہت سارے گناہ تھے وہ معاف ہوئے، کیونکہ میں جب آیا تو اس نے میرے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے صاف کیے، پر میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے بوسہ نہیں دیا، پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ عورت وہاں پر کھڑی رہی۔ دوسرے کیوں دوڑ گئے؟ پتہ کیوں دوڑ گئے تھے؟ پتہ کیوں دوڑ گئے تھے؟ یہ نہیں کیونکہ دل میں دکھ نہیں تھا، دکھ تھا، پر ایک فطرتی بات ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے تو پھر آج بھی سارے گھر کو لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کلام پر یقین کر چکی تھی کہ یہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور باقی لوگ کہاں گئے؟ کہاں گیا ایمان؟ کتنے دن ہوئے؟ کتنے دن ہوئے؟ سارے اپنے گھروں میں آ گئے، شاگرد بھی آ کے بیٹھے افسوس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور ان کا فوری طور پر قبر چھوڑ کے بھاگنے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ سبت تھا۔ سبت شروع ہو رہا تھا، اور سبت میں کوئی کام نہیں کرنا، سبت والے دن کوئی کام نہیں کرنا، ورنہ دوسرے دن ہی لاش پر مسالے ملے جاتے تھے۔ لیکن کیونکہ سبت کا دن تھا، سبت کے دن ایسا کام نہیں ہو سکتا تھا، سبت کو گھر میں رہ کے تیاریاں کی گئیں۔ اور ایمان دیکھیں، ماں کا ایمان دیکھیں۔ آج اگر آپ لوگ تھوڑے سے بے ایمان ہو جاتے ہو نا تو میں سوچتا ہوں، اور پھر سوچتا ہوں یہ سال بعد گل دسی دی بیچارے وہ جنہوں نے کل کا واقعہ ہے، ابھی 2 دن پہلے بتا رہا تھا کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اسے مار دیں گے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے پھر جی اٹھے گا۔ 4-5 دن پہلے اس نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات فرمائی، بھول گئے۔ اور پھر وہ عورتیں آئیں صبح سویرے۔ میں صبح جب ہم آ رہے تھے جلوس نکال کے بہت سوچ رہا تھا کہ کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ اس طرح کی لائٹیں اور تلواریں اور زنجیریں لے کر یسوع کو پکڑنے جا رہے تھے، اور پکڑ کے لے گئے۔ اور آج ہم وہ لائٹیں لے کر، وہ شمعیں لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ جسے آپ نے مار دیا تھا وہ مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے۔ آمین، وہ مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے۔ وہ عورتیں آئی ہیں، انہوں نے مسالے تیار کیے، اور ساری 4-5 عورتیں پتہ نہیں کتنی تھی، لیکن وہ آ رہی ہیں قبر کی طرف، لیکن ایک ٹینشن میں۔ اچھا، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ بلا وجہ ٹینشن، وہ بلا وجہ ٹینشن میں تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ کلام کو بھولی ہوئی تھی۔ ٹینشن کا تک نہیں بنتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو قبر کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا کہ یسوع مسیح تیسرے دن بعد اٹھے گا۔ اور یہ تیسرے دن جب جا رہی ہیں صبح سویرے، وہ پھٹنے سے پہلے ہی نکل گئی کیونکہ سبت ختم ہو گیا تھا، اور یہ تھی کہ کہیں لاش خراب نہ ہو جائے، اس کو مسالے مل دیے جائیں۔ ایک بار بھی نہیں دل میں آیا، ایک بار بھی نہیں دل میں آیا۔ پھر ٹینشن ہے دماغ میں، اور وہ ٹینشن کیا ہے؟ پتھر کون ہٹائے گا؟ پتھر کون ہٹائے گا؟ سیم ٹینشن ہے ہماری، پتھر کون ہٹائے گا؟ اور پتھر ہٹانے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ جب لازر کی قبر پہ گیا تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پتھر میں ہٹاؤں گا۔ کیا کہا؟ تم پتھر کو ہٹاؤ، مردہ میں زندہ کروں گا۔ آپ کے مردے اسی لیے مرے ہوئے ہیں کیونکہ آپ پتھر نہیں ہٹا رہے، اور پتھر ایمان سے ہٹتا ہے، پتھر ایمان سے ہٹتے ہیں۔ جو مردہ ہو چکا ہے، آپ کا بزنس، آپ کی زندگی، آپ کے ریلیشن جو مردہ ہو چکے ہیں، مردہ کے پتھر کو ہٹاؤ اور کہو خدا میرے مردہ کو زندہ کر دے۔ وہ آواز دے گا لازر قبر سے باہر نکلیا،
اور لازر ہاتھ پاؤں باندھے قبر سے باہر نکل آئے گا. وہ تجھے بلیس کر دے گا یسوع کے نام سے. آپ نے جو مردے اندر ڈھانپ رکھے ہیں نا وہی مردے بدبو چھوڑ گئے اندر, کیونکہ آپ ایمان نہیں لاتے, ایمان سے پتھر نہیں ہٹا رہے. اور سیم ٹینشن ان کے اندر تھی کہ پتھر کون ہٹائے گا, حالانکہ یہ جانتی تھی کہ وہ پتھر نہیں ہٹایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پتھر کے اوپر رومی بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی, اور صرف مہر ہی نہیں لگی ہوئی تھی, کمانڈوز بیٹھے ہوئے تھے. عام پولیس نہیں کہ رشوت لے کے سائڈ ہو جائے گی, کمانڈو جو رومی فوج کے ظالم ترین فوج کے لوگ تھے, ان میں سے سپاہیوں کا پہرا تھا. اچھا پہرا کیوں لگایا گیا؟ کیا بات ہے نا, شاگرد بھول گئے, شاگرد بھول گئے, ماں بھول گئی ہے, دشمن نہیں بھولے. دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جا کے پلاطس سے کیا کہا؟ اس دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں. کیا بات, اس کے دشمن اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں اس کے کلام کو, پر اس کے سجن, بس آپ کا بھی یہی حال ہے. پر آپ سجن نہیں, آپ تو ویسے دلہن ہیں, تیرا دے حق نہیں بنتا یاد رکھ. اس کے دشمن کہتے تھے کہ اس دھوکے باز نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا, اور کہہ رہے کہ بڑا دھوکہ نہ ہو جائے, اس کے شاگرد آ کے کہیں اس کی لاش نہ چرا کے لے جائیں. اور شاگردوں کے درجہ میں نادامی نہیں, جو چھوڑ گئے دوڑ گئے تھے وہ لاش اٹھانے تھوڑی آ رہے. وہاں رومی فوج کا پہرا لگا دیا گیا, اور وہاں پر پتھر پر مہر لگا دی گئی رومی بادشاہ کی کہ کوئی پتھر کو ہٹا نہیں سکتا. لاک کر دیا پتھر کو, پتھر کو ہٹانا غیر قانونی ہے, اور وہاں فوج بٹھا دی گئی کہ کوئی بھی اس پتھر کو ہٹا نہ سکے. سبب یہ تھا کہ کہیں اس کے شاگرد آ کے اس کی لاش چرا کے نہ لے جائے. اور عورتیں پریشان ہیں کہ اس پتھر کو کون ہٹائے گا, ہم نے اس کی لاش پر مسالے ملنے ہیں, پتھر کون ہٹائے گا. لیکن سوچتی جا رہی ہیں, ٹینشن میں ہے. وہاں پہنچ گئی اور وہاں جا کے کیا دیکھا کہ پتھر ہٹا ہوا ہے. کیا دیکھا؟ اچھا یہ ان کی پہلی حیرانگی کا باعث تھا, پتھر کس نے ہٹایا؟ پتھر ہٹا ہوا ہے. اور صرف انہوں نے پتھر ہٹا ہوا نہیں دیکھا, کچھ کمانڈوز بھی مردہ سے پڑے ہوئے دیکھے. انہوں نے کہا یہ تو فوجی ہیں, انہوں کو پوچھ کیوں ہے, آواز نہیں نکلتی ہوئے گی. کیوں؟ انہوں نے خدا کے فوجی کو دیکھا تھا. آمین. اور عورتوں کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کیا دیکھ لیا. ان کو پتا نہیں کہ رومی فوج کی مہریں توڑنے والا ہے کون. آمین. خیر فوجیوں کی حالت دیکھ کے وہ سمجھی کہ کچھ ہے. خیر جلدی جلدی اندر گئی کہ اپنا کام کریں, اور جب اندر جا کے دیکھی تو رات کو ہم سیکھ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا. فرشتے کبھی بڈھے نہیں ہوتے. ہیلو اے بڈھیو, فرشتے کبھی بڈھے نہیں ہوتے. تو کلام میں لکھا تم فرشتوں کی مانند ہوگے. ایویں بڈھے بڈھے دا علاپ جپتے رہنے ایسی بڈھے ہو گئے بڈھے ہو گئے بڈھے ہو گئے. کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا پر ایمان لانے والے اثر نوجوان رہتے ہیں. آمین. وہ عقابوں کی طرح بالوں پر سے اڑتے ہیں, وہ دوڑتے ہیں تو ماندہ نہیں ہوتے, چلتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کی قوت یسوع مسیح ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. اب اندر گئی تو وہاں جوان بیٹھا ہوا ہے. ایک نظر جوان کو دیکھ رہی ہے, دوسری نظر قبر کو دیکھ رہی ہے. ایک نظر جوان کو دیکھ رہی ہے, دوسری نظر
اور جب جوان کو دیکھا تو کانپ گئی کہ یہ کون ہے، شاید اسی کو دیکھ کر وہ فوجیوں کی بری حالت ہو گئی ہے. اور جوان نے آگے سے کہا ڈرو مت، کیونکہ یہ ڈر رہی تھی. اس نے کہا ڈرو مت، میں جانتا ہوں کیا بات ہے. اس جوان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. کہتا میں جانتا ہوں تم کس کو ڈھونڈتی ہو، تم یسوع ناصری کو ڈھونڈتی ہو جو مر گیا تھا، اب وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آمین، جی اٹھا ہے اپنے کہنے کے مطابق. فرشتے نے بتایا کہ وہ جو کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا، اور جب وہ کہتا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی. پھر بھی ایماندار ایمان میں کمزور ہو گئے، اور یہ عورتیں یہاں سے دوڑی اور سیدھی اس بندے کے پاس گئی جو ایک دن پہلوں گردنا کٹن دے چکران چے، کان لان دے چکران چے پیاسی. یسوع کا وہ شاگرد جو کہتا تھا میں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں، سیدھی اس کے پاس گئی اور اسے جا کے پتا کیا کہا، یسوع کی لاش وہاں پر نہیں. فرشتے نے کیا کہا تھا، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. انہوں نے کیا کہا، یسوع کی لاش وہاں پر نہیں ہے. اور تو اس نے کہا ایپ بھی ہو سکتا ہے، یسوع کی لاش کیسے جا سکتی، یسوع کی لاش اٹھی ہوئی کی. یعنی کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. پھر پترس اور یوحنا لکھا وہ دوڑے اور پترس سیدھا قبر میں اتر گیا اور جا کے دیکھا کہ وہ کپڑا، وہ کفن جس نے اسے لپیٹا ہوا تھا، وہ کپڑا لپٹ کر ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے. مطلب وہ کوئی بھاگا نہیں ہے، وہ اٹھا ہے اور خود اس نے اپنا کفن اتارا ہے اور اسے اتار کے ایک سائیڈ پہ لپیٹ کے رکھا. پھر وہ قبر سے باہر نکلا ہے، اور جب وہ قبر سے باہر نکلا تو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد فوری طور پر سب سے پہلے جس کو ملا وہ وہی عورت تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی. آمین. پترس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس چلا گیا اور جا کے شاگردوں کو بتا رہا کہ بھئی لاش تو وہاں پر نہیں ہے. اب ہوا کیا پتہ نہیں، شاید رومی فوج نے بھی آگے پیچھے کر دیا مسئلہ. ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، ادھر ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پورے یروشلم میں شور مچ گیا. اور شور اس بات کا نہیں کہ وہ زندہ ہو گیا، کیونکہ ابھی تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. ابھی تو عورتوں نے سنا، عورتیں یوحنا کے پاس گئی، پترس کے پاس، پترس نے دیکھا، پترس جا کے پھر اسی بالا خانہ پہ جا کے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شور کیا مچا ہوا تھا کہ رومیوں نے، فریسیوں نے، یہودیوں نے ایسے نبی کو جو بے گناہ تھا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور وہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اور یہ باتیں کرتے دو بندے اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے اور تیسرا بندہ ساتھ آ کے مل گیا. ایسے جا رہے تھے راستے سے، وہ بھی آ گیا، آ کے ان کے درمیان آ گیا، چل رہا ہے، چلتے چلتے کہہ رہا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں. اور حیرانگی کی بات کہ کوئی اسے پہچان نہیں رہا. وہ روح میں بھی نہیں تھا، بدن میں ہی تھا، لیکن اسے پہچان کیوں نہیں رہے تھے؟ پہچان اس لیے نہیں رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ مر چکا ہے. بس سب کو یہی پتا تھا کہ وہ مر چکا ہے. لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں. اس نے کیا باتیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ یسوع مسیح والا. اور پتہ نے کیا کہا؟ پورے یروشلم میں بس تو ہی یہ بندہ ہے جس کے اس واقعہ کا پتہ ہی نہیں. کیا لگتا ہے یسوع ہنستا نہیں ہوگا؟ ان جی ٹاڑیاں حرکتوں تو بھی ہنستا ہے، ٹاڑیاں حرکتوں تو بھی ہنستا ہے. اے میں لسٹاں رکھیاں نے ہر روز یسوع ہے دے دے، یسوع ہے دے دے، یسوع ہے دے دے. اگر مانگ کے ہی لیا تو پھر کیا لیا؟
وہ فرماتا ہے میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں، میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں۔ میں صبح بتا رہا تھا بھائی رانے کو کہ یہ جو میری بچی ہے نا، یہ آ جائے گی، گھر کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز جس کو بچے ہاتھ لگانے لگتے ہیں یہ میری ہے، جس چیز کو پکڑتے یہ میری ہے، ایک کھلونا پکڑ لیتے یہ میرا ہے، وہ جا کے دوسرا پکڑ لیتے پھر اس کو پھینک یہ میرا ہے۔ ایون کہ جب وہ کہتے ہیں یہ پاپا ہمارا، کہہ رہا پاپا میرا ہے، مطلب ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ روٹی بنا رہی ہوں وہاں چلی جاتی آٹا میرا ہے، آٹا دو، میں نے روٹی بنا لی، جو کام نہیں کرنا وہ بھی میرا ہے۔ تو ایک دن اسی حالت میں بیٹھا تھا پاس میں، سوچ رہا تھا کہ یار اس بچی کا کیا دماغ ہے اور کیا اپنے حق پہ یہ فائٹ کرتی ہے۔ اگر ایماندار اسی بات پہ کھڑے ہو جائیں کہ جو کچھ یسوع مسیح کا وہ میرا ہے، وہ مجھے چاہیے، ادھیکار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یہ میرا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں معاف کر دے، منت کرتا ہوں میری بیٹی پہ رحم کر دے، منت کرتا ہوں میرے بیٹے پہ رحم کر دے، منت کرتا ہوں مجھے کرایہ دے دے گھر کا، منت کرتا ہوں مجھے نوکری دے دے۔ ایسی منتیں بھائی خداوند میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھ پر رحم کر دے، دیا کر دے، کرم کر دے۔ وہ بھی ہنستا ہے کہ یار یہ کیا، کون سی نسل ہے، یہ کون سی قوم ہے جن کو میں نے فرمایا کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں۔ کھانے پینے پہننے رہنے کی تلاش نہ کرو، کیونکہ ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو، پھر بھی یہ حرکتیں۔ ہمیں اپنے اختیار کو بولنا چاہیے۔ پولس کہتا میں ایمان لایا اور بولا، تم بھی ایمان لاؤ اور بولو کہ یہ میرا ہے۔ اگر خدا کے وارث ہیں تو مسیح کے ہم میراث، جتنوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور جتنے خدا کے وارث ہیں وہ مسیح کے ہم میراث۔ اور جب مسیح کے ہم میراث ہیں تو جو کچھ مسیح کا وہ ہمارا ہے، تو مسیح کا کیا ہے؟ آج پتہ ہے انسان کس بات سے ڈرتا ہے اور ماتم کس بات پہ ہوتا ہے؟ کس بات پہ ہوتا ہے؟ بندہ اس سے ڈرتا بھی بہت ہے اور ماتم بھی اسی بات پہ ہوتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ موت۔ موت سے انسان بہت ڈرتا ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ ابد تک کبھی نہیں مرے، یا پھر یسوع صحیح ہے یا پھر آپ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ غلطی سے مری جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، کیونکہ لکھا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ مر ہی نہیں سکتا، وہ مرتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انتقال۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کا مطلب ہے مر جانا، اور انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر ہو جانا۔ آمین۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو روح مرتی نہیں ہے، جیسے ہم یہ جسم چھوڑتے ہیں روح اور جسم جدا ہوتی ہیں تو روح زندہ رہتی، ہم ایک نئے دنیا میں، نئی دیش میں، نئے لوگوں میں چلے جاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ صرف یہ عارضی بدن جو لیا صرف اسی کو چھوڑ، اور یہ موت نہیں ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ بدن اور روح کی جدائی ہے۔ اور روح جب جدا ہوتی ہے تو وہ ابدیت میں چلی جاتی ہے، جس ابدیت کا یسوع مسیح نے وعدہ کیا۔ اور پھر بھی ہم اسی بات سے ڈرتے ہیں جس سے اس نے ہمیں منع کیا تھا۔ صرف موت سے ڈر آتا ہے، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سیریس ہونے لگتا ہے تو ہماری جان نکلتے ہیں، ہم فوری طور پر ایک ہی بات سمجھتے ہیں، کیا؟ نہیں، کوئی امید نہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے تمہارے پاس زندہ امید ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی امید نہیں۔
ایک چھوٹی سی گواہی ہے. ایسٹر یہاں پر نہیں تھی گڈ فرائیڈے والے دن، یہ اپنے فلائٹ پہ گئی تھی. اس سے میری بات ہو رہی تھی ڈیلی، تو اوپر ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے فون کر رہی تھی، جب میرے سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ میں کوئی کام کہنا چاہ رہی تھی آپ کو کہ یہ کام کر دینا، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. پھر کہہ رہی میں نے نہیں کہا، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یار پاپا کو پتہ ہی ہے، ہلو، پاپا کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور وہ خود ہی لے آئے. اور جب یہ مجھ سے فون کر رہی تھی، اس سے پہلے میں نے وہ چیز لا کے گھر پہ رکھی ہوئی تھی، مجھے پتا تھا اس کو چاہیے. سمجھ آئی کسے کرتی؟ کیا سمجھ آئی؟ ہاں جی، یہ اس سے پہلے کہ مجھے کہے میں نے وہ چیز پہلے لا کے رکھی ہوئی، اور یہ کہہ رہی میں کہنا چاہ رہی تھی، پھر میں نے نہیں کہا کہ وہ باپ ہے، اس کو خود ہی پتا ہوگا، وہ خود ہی لے آئے گا. اور جیسی آئی تھی اس نے کہا وہ مجھے وہ فلاں چیز لے کے آئے. میں نے کہا بالکل لے کے آئے. اگر اسی رشتے کو ہم آسمانی باپ کے ساتھ جوڑیں، وہ آسمانی باپ تو کہتا، میں تو انسان تو بھول سکتا ہے نا، لاپرواہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آسمانی باپ کہتا ہے کہ وہ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے مانگو. آپ بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کہہ دینا خدا کو کہوں نہیں یار، وہ تو باپ ہے، اس کو تو خود ہی پتا ہے، اس کو کہنے کا کیا فائدہ. چلیں شکر گزاری کرتے ہیں. آپ اپنے کام کرو، آپ اپنے کام کرو، خدا اپنے کام کرے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے کام بھی نہیں کر رہے، چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں سارے. ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اماؤس کے مسافروں نے کہنے لگے وہ یسوع مسیح کا ماجرا، کیا پورے یروشلم میں تو ہی بندہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ یسوع کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بے گناہ ہے اور بڑے موج سے دکھاتا تھا، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، لیکن انہوں نے رومیوں کے ہاتھوں سے مروا دیا. بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر یسوع مسیح نے موسیٰ سے لے کر پرانے عہد نامے سے لے کر جتنی پیشن گوئیاں اس کے حق میں کہی گئی، آموس کی راہ میں جاتے جاتے وہ ساری پیشن گوئیاں ان کو سنا دی. اتنی دیر میں کہہ رہے رات ہو گئی، تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ ابھی آگے راستہ صحیح نہیں ہے، تو تو رات ہمارے پاس سے ٹک جا. اور وہ بھی ٹک گیا. جب گھر پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے، جیسے روٹی رکھی تو میں نے آپ کو بتایا دسترخوان کا دستور یہ ہے کہ دسترخوان بچھاؤ، پھر کھانا لگاؤ، پھر سارے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ. پھر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ روٹی کو بلیس کرتا ہے، روٹی کو توڑ کے دیتا ہے، پھر وہ سب میں بٹ جاتی ہے. تو جیسے روٹی لگ گئی، یسوع مسیح بیٹھے، یسوع مسیح نے روٹی لی اور اسے توڑا. اور جب انہوں نے یسوع سے روٹی کو توڑا تو یسوع مسیح کی روٹی کے توڑنے کے سٹائل سے وہ سمجھ گئے کہ یہ تو استاد ہے، اور استاد وہاں سے غائب ہو گیا. رات ہو گئی ہے، ٹک جا، آگے نہ جا. تو پھر جب انہوں نے یسوع دیکھ لیا، پھر راتیں ختم ہو گئی. اسی وقت 7 کلومیٹر کا سفر تھا یہودیہ سے اماؤس کا. 7 کلومیٹر پیدل چل کے گئے وہاں پہ، اور جب وہاں یسوع کو دیکھ لیا تو 7 کلومیٹر دوبارہ سفر کرنے کی قوت پھر سے بحال ہو گئی. ہماری قوتیں اس لیے بحال نہیں ہو رہی کہ ہم نے یسوع کو دیکھا نہیں. پھر واپس آئے اور شاگردوں کو آگے بتایا کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے. خوشی کی دیکھی. پترس نے کہا میں گیا تھا قبر سے کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا اور ہمارے ساتھ اس نے باتیں کی. جب وہ بیان کرتے ہوں گے اس ایکسپیرینس کو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اس سے ہم سے باتیں کی، پھر ہمارے ساتھ گھر میں گیا، جب اس نے روٹی توڑی پھر ہم نے اس کو پہچانا. تمہاں نے کہا میں نہیں مانتا، ابھی تمہاں نے کہا میں نہیں مانتا. یسوع وہاں آ موجود ہوا. اس نے کہا تمہاں آجا، میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کے دیکھ لے کہ میں زندہ ہوں. میں اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. 40 دن تک یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں، اسے زمین پر رہنا پڑا، کیونکہ جن کے ساتھ رہتا تھا وہ ایمان نہیں لا رہے تھے.
آمین. آپ کا ایمان نہ لانا بلیسنگ کو دور لے جاتا ہے. آپ کا ایمان نہ لانا آپ کے سفر کو لمبا کر دیتا ہے. ورنہ زندہ ہو گیا تو اسی وقت ہو جانا تھا, آسمان پہ چلا جاتا. لیکن آپ کو تو کم از کم بتاتا نا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں, آپ کبھی بھی یقین نہ کرتے. 40 دن لگ گئے, 40 دن لگ گئے یہ بتاتے بتاتے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا. اور 40 دن کے بعد جب ان کو سمجھ آ گئی, اچھا قبر بھی دیکھا جا کے کہ وہ جی اٹھا, پھر بھی اپنا جال اٹھایا اور جھیل پہ مچھلیاں پکڑنے چلا گئے. سمجھ آ رہی آپ کو؟ یہ ساری حرکتیں پتہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ابھی تک پاک روح نہیں ملا تھا. لیکن مجھے افسوس ہوتا آپ کو تو پاک روح مل گیا ہے, آپ پھر بھی وہی حرکتیں کرتے ہو جو وہ پاک روح ملنے سے پہلے کرتے تھے. آپ پھر بھی بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہو جو وہ پاک روح کے ملنے سے پہلے کرتے تھے. جس کے پاس پاک روح آ جاتا ہے وہ بہت بڑا ایماندار ہوتا ہے, اور اسے خدا کے ہر والے پہ یقین ہوتا ہے, کیونکہ پاک روح ہمیں سال کے سال نہیں, ہم گیت بے شک سال بعد گائیں, ہم حلوہ پوریاں بے شک سال بعد کھائیں, لیکن پاک روح ہمیں ہر روز خدا کی محبت یاد دلاتا ہے. پاک روح ہر روز ہمیں یسوع مسیح کے دکھوں کی یاد دلاتا ہے. پالوس کہتا ہے آگے کوئی مجھے تنگ نہ کرے, کیونکہ میں مسیح کے دکھوں کو, مسیح کے زخموں کو اپنے سینے میں لیے ہوئے پھرتا ہوں. 24 گھنٹے مجھے مسیح کے دکھ یاد رہتے ہیں. ہمیں یاد نہیں رہتا اس لیے ہم بھول جاتے ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں اس لیے ہماری برکتیں ہم سے دور چلی گئی. کاروبار تو ہو سکتا اچھا ہو, نوکری تو ہو سکتا اچھی ہو, پیسہ ویسا تو ہو سکتا ہمارے پاس ہو, ضروریات زندگی تو ہو سکتا اچھے طریقے سے پوری ہوتی ہوں, لیکن روحانی زندگی ڈیڈ ہے. کیونکہ روحانی زندگی کے لیے روح القدس کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک روح القدس ہمارے پاس نہیں آتا تب تک ہم روحانی زندگی میں چل نہیں سکتے, اور روحانی زندگی میں چلنا ہی مسیحیت ہے. آمین. پطرس کے پاس گیا, پطرس کشتی پہ تھا, یسوع سامنے کنارے پہ کھڑا تھا, تو لکھا یوحنا, اچھا پطرس کلہ ہی نہیں کشتی تے گیا, سینے تے سر رکھن والے بھی کشتی چڑھے ہیں. الگ کشتی تے کام کی جب کشتی تے لا لیا, ساڈا بھی یہی پرابلم ہے, اسی اتر کے پھر اسے کشتی تے چڑھے ہیں جتوں خدا نے سانو لایا. دونوں کشتی پہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, اور جب دور سے دیکھا, ہو سکتا پطرس کی نظر تھوڑی کمزور ہو اور یوحنا کی نظر تھوڑی تیز ہو, تو یوحنا نے دیکھا تو یوحنا نے کہا کہ یہ استاد ہے. پطرس نے کشتی سے چھلانگ لگائی, اور پطرس سمجھتا تھا کہ کشتی لیٹ پہنچے گی, مجھے جلدی پہنچنا استاد کے پاس. ٹپی ماری تو استاد کے قدموں جا کھڑا ہو گیا, اور استاد نے نہیں کیا تو چنگا نہیں کیتا. مینوں بڑا افسوس ہے, مینوں تیرے تے بڑا بھروسہ سی, پر تو کوئی کیتا نا جڑا دوسرے نے کیتا. تو میرا انکار کیتا, بڑے افسوس دی گل ہے, تیرے واسطے بڑی شرم دی گل ہے. کیا ہمارا دل نہیں کرتا تیرے نال بولنے میں؟ ایسے نہیں کہا. یسوع نے اس سے پوچھا, اچھا کمال دیکھیں یسوع کا, سوال کیا کر رہے ہیں پطرس سے, تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اچھا یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس بندے نے 2 دن پہلے انکار کیا, لعنت کر کے انکار کیا, اس سے سوال ہو رہا ہے پطرس تو ان سب شاگردوں سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے. جب تیسری بار خداوند نے اس نے پوچھا نا کہ پطرس تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, دیکھا پطرس دلگیر سا ہو گیا, اور دلگیر سا ہو کے کہنے لگا خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. وہ جو واقعہ ہوا وہ انجانے میں ہو گیا مجھ سے. اس نے کہا تو میرے برے چرا, تو میری بھیڑیں چرا, تو میرا گلہ چرا. اس نے کہا خداوند میں تیرے لائق نہیں.
میں تیرے لائق نہیں، کیونکہ میں نے تیرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی اسی لیے تجھے دوبارہ بحال کیا ہے، جا میری بھیڑیں چرا۔ پھر پطرس سربراہی میں آ گیا۔ یسوع مسیح نے کسی کو سربراہ نہیں بنایا، یسوع مسیح نے سب کو برابر بنایا تھا، پر بس شاگرد سمجھتے تھے کہ پطرس سربراہ ہے، یسوع کے بعد سارا اختیار بشپ صاحب پطرس ہی ہے۔ لیکن نہ پطرس بشپ صاحب سمجھتا تھا خود کو، نہ خدا نے پطرس کو بشپ بنایا تھا، خداوند نے سب کو برابر بنایا تھا۔ صرف پطرس کی جو کام تھا، خدمت تھی، اپنے کام میں ایکٹیو تھا، وہ چیز اسے بتاتی تھی کہ یہ سب سے زیادہ آگے ہے، کیونکہ وہ زیادہ محنتی تھا، خدا سے پیار کرتا تھا۔ پیار کرنے کے باوجود جو انکار نے، اس انکار نے پطرس کو توڑ دیا۔ جب زار جا کے رویا نا، پطرس کی توبہ اسی وقت ہو گئی تھی۔ تو اب یسوع توبہ کروانے نہیں آیا تھا، اب تو یسوع سے اختیار دینے آیا تھا۔ آمین۔ مصرف بیٹے کی توبہ کہاں ہوئی تھی پتہ آپ کو؟ باپ کے سامنے، جب اس کو میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اس کی توبہ کہاں ہوئی تھی؟ وہ جہاں سور چلا رہا تھا، جہاں اس نے سوچا تھا کہ باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جب انسان توبہ کرتا، بحالی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پطرس بحال ہو سکتا، اگر مصرف بیٹا بحال ہو سکتا، تو بھی بحال ہو سکتا ہے۔ آمین۔ صرف ایمان لا اور کہہ خدا مجھے ایک بار پھر موقع دے، اور ایمان لا۔ ایمان کیا لا؟ کہ میں یسوع مسیح کا بھائی اور خدا کا بیٹا، خدا کا وارث اور مسیح کا ہم میراث ہوں۔ آمین۔ آؤ ہم بھی کیا کریں؟ عید کریں۔ فصح کی عید پر خمیری روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، اور ہم نے فصح کے بارے میں دیکھا، جیسے فرح کے بڑے یروشلم میں داخل ہوئے، وہاں یسوع مسیح بھی داخل ہو گیا۔ جب بڑے جس دن خریدے گئے، اسی دن یسوع مسیح بھی 30 روپے میں بک گیا، اور جس دن فصح کے بڑے قربان ہوئے، یسوع مسیح بھی قربان ہو گئے۔ فرق صرف یہ کہ فصح کے بڑے قربان ہو گئے، لیکن یسوع مسیح جی اٹھا، اور یسوع مسیح نے زندہ ہو کے تیری موت نے موت کو موت دلا دی۔ آمین۔ دیکھو موت فتح کا لقمہ بن گئی ہے۔ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، اور مسیح یسوع میں گناہ اور شریعت دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جو مسیح یسوع کا ہے، نہ وہ گناہ کا غلام رہا، نہ وہ شریعت کا غلام رہا، بلکہ وہ آزاد کر دیا گیا، اور وہ خدا کا بیٹا بن گیا۔ اسے اختیار دے دیا گیا، اسے ادھیکار دے دیا گیا کہ سب کچھ تیرا ہے، جس چیز کو بھی دیکھ کیا یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ اچھا، یہ نہیں صرف آٹا یا گھر دیا چیزاں، نہیں۔ اگر کوئی بچہ جھاڑو پھیرن لگے، آج یہ مجھے دے دو، میرا ہے، وہ واسطے الگ جھاڑو رکھا ہے، جھاڑو بھی پھیر دیے نال، یہ نہیں خالی کھاندی نہیں، صفائی بھی کر دی، کام بھی کر دی کرتا۔ تے گھاڑے تو 6 فرق ہے، وہ دعویٰ کر دی، کام بھی کر دی۔ تسی دعویٰ کر دے ہو، پر تم یقین نہیں ہے کہ ہو جائے گا۔ تسی دعویٰ کر دے ہو، پر تم یقین نہیں ہے کہ ہو جائے گا۔ وہ دعویٰ کر دی ہے تو یقین ہے کہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بچہ کو ویرن کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اس طرح شور کر دی ہے، اتنا پور روندی ہے کہ پورا خاندان وہی ہمارے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ چلو کھول دو بھائی، دے دو کوئی پٹھی چیز بھی دے دو بھائی، انہوں بس دے دو گے ایک دم چپ ہو جائے۔ ایہو جہا سٹائل بناؤ، ایہو جہا سٹائل بناؤ کہ بھئی ساری فرشتے بھی مجبور ہو جان، آسمان کی ساری مخلوقات مجبور ہو جائے، خدا بندائی کو دے پہلو چھتی کا، اور بعد میں کہوں میرا ہے، اور پھر تو لے لو، فرشتے کو لے لو کہ ہنسو۔ جو بچے آسمان کی بادشاہی کو بچوں کی طرح قبول کرتے ہیں، وہ مبارک ہے۔ اور جو بڑے ہو چکے ہیں، جن کا دماغ چل گیا ہے، اچھا میں تو اس کو دماغ چل گیا ہی کہتا ہوں، آپ اس کو کچھ بھی سمجھ دو، جن کا دماغ چل گیا ہے، جو اچھے برے کی تمیز کر گئے ہیں، وہی ننگے ہو گئے ہیں۔
اور جب تک اچھے برے کی تمیز نہیں تھی تب تک وہ ننگے نہیں تھے. جب تک اچھے برے کی تمیز نہیں تھی تب تک وہ چھپتے نہیں تھے. اور جب اچھے برے کی تمیز آ گئی چھپ گئے. اور چھپ گئے اور بنانے والا آ کے پوچھ رہا ہے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا باس میں نے تیری آواز سنی اور اپنے آپ کو چھپا لیا کیونکہ میں یسوع سے نے کہا جی اے کتوں آئی ہے خبر؟ اے خبر کتوں آئی ہے کہ تسی ننگے ہو؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کو کھانے سے میں نے منع کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میرا قصور نہیں یہ تہاڈا قصور ہے. تسی ہوا بنائی تے ہوا نے مینوں پھل دیتا تے میں کھا لیا. ہوا نے پوچھا تو کیوں کھایا؟ انہوں نے کہا میرا بھی قصور نہیں. سپ نے مینوں کیا تے میں آپ تو کچھ کرتی نہیں. میں تے بالکل نازک پریاں معصوم کنیاں مینوں تو سپ نے کیا پھل کھا تے میں کھا لیا. آدم نے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو فل ٹائم حاجی صاحب ہوں میں تو بالکل پاک صاف ہوں مینوں تو پتہ ہی نہیں مینوں تو ہوا نے دتا تے میں کھا لیا. میں تو ہوا دا تابع دار ہوں. اج بھی جڑے ہوا دے تابع دار نے وہ اڑدے پھردے اور اپنے پیروں تے کھلوتے ہیں وہ خدا ان کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آمین. تو خدا نے آدم سے لے کر جو یسوع مسیح کے آنے والے دن بچہ پیدا ہونے والا ہے. ہلو. آدم سے لے کر جو یسوع مسیح کے آنے والے دن میں بچہ پیدا ہونے والا ہے اس بچے تک کا فدیہ دے کے اس کے گناہوں کو معاف کرے. آمین. ہمارے گناہوں کا فدیہ ہو چکا ہے. ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے. اب اگر ہم جان بوجھ کے گناہگار ہیں اگر ہم جان بوجھ کے گناہگار تو پھر خدا ان کا شکر ہے. اب خود ہی پتہ جا کے میں چور ہوں چوری کی تھی ہے خود ہی پتہ کہ میں چوری کی تھی ہے تو پھر تم ڈنڈے پڑھیں نا. کوئی پوچھے چوری کی تھی نہیں ثابت کرو کیونکہ عدالت ہو چکی ہے. عدالت بھی ہو گئی وارنٹ بھی لیے گئے سزا بھی دے دی گئی سولی بھی چڑھا دیا گیا. اس لیے اب میں گناہگار نہیں میں یسوع مسیح کی راست بازی کی وجہ سے اپنی راست باز کیا جا چکا. آمین. اب آپ خود کہتے رہو کہ میں گناہگار. اچھا ایسے خراب لوگ نے خدا نو دس دے خدا نو دس کہ گناہگار ہوں اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے بھی آ سکوں. خدا یسوع وال ویکھدا ہے کیونکہ یسوع سچے گناہاں دا کفارہ دے چھڑیا ہے. اور پھر خداوند میں گناہگار ہوں خدا باپ میں تو اس لائق نہیں کہ تیری شکل بھی وکھا سکاں. خدا پھر یسوع وال ویندا بھی ہے کہ کہن دے نے تے تو کی کہہ رہے ہیں. یسوع کہتا ہے باپ میں تے کام پورا کر چھڑیا پتہ نہیں کیڑی نسل ہے انہاں دے دماغ کتے چلے گئے انہاں نوں 25 سال ہو گئے نے خداوند دی پرستش کردے ہیں اج تک انہوں سمجھ نہیں آئی کہ گانا کی ہے تے بجانا کی ہے تے سنانا کی ہے. ادھر بادشاہ عدالت کرنے والا بھی قبول کر چکے ہے اس قربانی نو جڑی قربانی یسوع مسیح نے تہاڈے واسطے دتی. اور قربانی دین والا خدا باپ دے کول 24 گھنٹے کھڑا ہے. کلام میں لکھا ہماری شفاعت کے لیے 24 گھنٹے کھڑا ہے. جیسے باپ کا غضب بھڑکتا کسی کے گناہ پہ کہتا باپ میں نے اس کی قربانی دی اس کا گناہ کا کفارہ ہو چکا ہے. پتہ نہیں اللہ جانے اسی تو کچھ نہیں جانتے اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ خدا من جی رحم کر اسی بڑے گناہگار میری بچی تے رحم کر میں تیری منت کرنا تو میرے تے ترس کھا میں تیرے کے بھیک مانگنا تو میرے بچے تے رحم کر دے. ایڈے تسی کو انٹرنیشنل فقیر ہو کہ بالکل بیٹے بننے سے تیار ہی نہیں.
بیٹے کا اختیار ہوتا ہے، بیٹے کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ فقیر نہیں ہوتا۔ اچھا چلیں آپ بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کبھی کسی بیٹے یا بیٹی نے کبھی اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے کہا ہے کہ ابا جی میں منت کرتا ہوں خدا کے لیے، یسوع کے نام مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے 10 روپے دے؟ کبھی کسی نے کہا ابا جی میں ڈیوٹی تے جانا، خدا دا واسطہ مینوں 20 روپے کرایہ دے دو، میں ساری زندگی تہاڈا تابع دار اور وفادار اور تہاڈا مقروض رہاں گا، مینوں 20 روپے کرایہ دے دو؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ ہاں یہ کہتے ہیں جو ایماندار بچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں کیوں بتاؤں، اس کو خود ہی پتا ہوگا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوتے کھپا یہ میرا کام کرے سچے تھی بولنا جائے ہو، ویکھو پاپا جی خدا دا واسطہ ہے، میں تانوں منت کر کے کہنی ہے، میں اپنی ماما دا واسطہ دینی ہاں، وہ تاڈے بہت کلوز سے میں منت کرنی ہاں، میں ماما دے نام دی التجا کرنی ہاں کہ میرا کام کر دیو، تے خدا جانتا میرا کام نہیں سی کرنا۔ تاڈے بھی کام ایسے کر کے رکے ہیں، کوئی خود منتا کر کو لیندا ہے پوری نہیں ہوندی، پھر جاندے نے ماں تو کہہ۔ مقدسہ مریم بھی پریشان ہے ڈاڈے سے کہ ڈائریکٹ اندر کوئی خدا نہ ریلیشن نہیں بنا دے، تے مینوں کہندے نے تو اچھا یہ دیکھو سوچ ویکھو انہاں دی کہ بھی وہ تے ماں ہے، وہ کہے گی کہ وہ دی تے یسوع سونے ہی رہے گا۔ یسوع مسیح پتہ کیا فرماتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، کیونکہ باپ تو آپ ہی تم سے محبت کرتا ہے، اب باپ سے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیا فائدہ اس عید کا اگر اس کے بعد بھی ہم نے بھیک مانگنی ہے؟ کیا فائدہ ایسے فسا کے برے کا جس کے قربان ہونے کے بعد؟ کیا فائدہ ایسے گناہوں کی معافی کا جس کے گناہوں کے معاف ہونے کے بعد بھی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت ہی کرتا رہے کہ ہم گناہ گار ہیں؟ کام نہیں ہے، پریشان ہے، حالات خراب ہے، ہون تو حالات خراب۔ یسوع ہے نا، وہ گیت ہے نا، خدا سے مت کہو میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اور میں پر امید ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جنہوں نے کبھی مشکلوں سے کلام کیا ہو، سارے یسوع کی منتیں کرتے ہیں۔ اور ارنس مال کہتا ہے پہاڑوں سے کہو، خدا سے نہیں کہو، پہاڑوں سے کہو اکھڑو۔ یسوع مسیح نے فرمایا تھا اس پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے اکھڑ جا تو وہ اکھڑ جائے گا، اکھڑو کہو گے تو وہ اکھڑ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یسوع جی پہاڑ ہٹا دو، یسوع ذرا پتھر ہٹاؤ میں قبر سے جانا ہے، وہ آدھے کی قبر تو پتھر ہٹے سے بڑھ جائے، اچھا ایسی قبر سے بڑھنے ایسے پتھر پا دیتے، وہ پتھر پا دے آلو، پھر اندر کہتے ہیں خداوند تو چاہے تو مجھے قبر سے نکال سکتا ہے۔ پھر تاڑی خوشی نہ پائے ہو تو سن آپ ہی نکلو قبروں کے بعد، اس سے تو قبر ہٹا دی۔ پتہ ہے ایسے نے ایک دفعہ میسیج دیا تھا کہ اس نے جا کے سارے دروازے کھول دیے اور شیطان منہ کے بل گر گیا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور جب سب کچھ برباد ہو گیا تو شیطان کے ایک بندے نے اٹھ کے شیطان سے کہا گھبرا نہیں، دروازے کھلے ہیں، قیدی سب بیٹھے ہیں۔ یسوع مسیح دروازے کھول گیا ہے، قیدی بیٹھے، انہوں نے پتہ ہے کہ اسی شیطان کے غلام ہیں۔ یار جس نے پورے ملک مصر میں کوہرام مچا دیا، اور جب فرعون پیچھے آیا تو سارے معجزے بھول گئے نہیں بھولے؟ کتنے کو معجزے یاد رہے خدا دے نام؟ فرعون کو ویکھتے ہیں ساری، فرعون کو دیکھتے ہی کتنے معجزے یاد رہے خدا کے۔ 10 ہفتے بھیجی، جوئیں، کارش، مینڈک، خون، لیکن جہاں اسرائیلی تھے وہاں لکھا کتا بھی نہیں بھونکتا تھا۔ پورے مصر میں کوہرام مچا، سارے پیلوٹے مر گئے، اسرائیل کا کوئی پیلوٹا نہیں مرا۔
اور واہ پریز دی لارڈ دف بجا بجا کے مریم تے دوسری عورتاں ڈانس کر کر کے گیت گا رہی نے اگے چوہی پیچھے فرعون نوں ویکھیا بھول گئیاں بھئی یسو میڈک بھیج سکدا خدا پانی کو خون بنا سکدا ہے پر اگے ہن بہرا کوئی سن ہن کی کرے گا خدا نے وہاں سے بھی راہ نکال دی پھر کھنجریاں بجانا شروع کر پھر نچتے نچتے پار گئیاں جو ہی پار گئیاں پیچھے مڑ اڑے باندر طرح چاک چاک کے گدڑ طرح پیچھے ویندے نا میں اس دن بتا رہا تھا کہ ہرن کی سپیڈ اور شیر کی سپیڈ میں تقریباً 50% کا فرق ہے ہرن کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ایک شیر نہیں 50 شیر مل کر بھی ہرن کو نہیں پکڑ سکتے لیکن پھر بھی ہرن ہی شکار ہوتا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے ہرن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ شیر ہے اور تھوڑی دیر چھاڑا مار کر پیچھے رہتا ہے کہ شیر کتنے لے پہنچے ہے تھوڑا پیچھے مڑنے والا وقفہ ہے نا وہ دی سپیڈ نو توڑ دینا ہے تو انہیں دیر میں شیر ہوتے چڑھ جانا ہے کاڑا ہی پرابلم ہے تو اس یہ شیر دے پیچھے لگے ہو تھوڑا دیر دوڑ دے ہو پھر شیطان پیچھے رہے وہ پھر لگے تو پھر تھوڑا دوڑ دے ہو پھر شیطان یسو جی رحم کر یسو بچا یسو تیری منت کرنے ہیں ترلے لینے ہیں بچا یسو سے کیا کہا میں نے تم کو اختیار دیا ہے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا کلپ تھا سانڈ جنگلی سانڈ حالانکہ سانڈ کی طاقت میں اور شیر کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے شیر اتنا طاقتور نہیں ہوتا شیر کو کسی نے پوچھا کہ یار نہ تو اتنا طاقتور ہے تجھ سے زیادہ طاقتور جانور ہیں نہ تو اتنا ہوشیار ہے تجھ سے ہوشیار بہت سارے جانور ہیں نہ تو بیٹے کو قربان کر دیا میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا میں تیرے بیٹے یسوع کی قربانی پر ایمان رکھتا ہوں آؤ ہم عید کریں کیونکہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا اسرائیل کے جب برے قربان ہو جاتے تھے نا تو وہ خوشی مناتے تھے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور کہتا ہمارا بھی برا قربان ہوا ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہمارا بھی فدیہ دیا جا چکا بس آؤ ہم بھی کیا کریں عید کریں بدی اور شرارت کے خمیر سے نہیں بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے جب تک گناہ آپ کے اندر رہے گا تب تک آپ شرمندہ رہیں گے جب تک گناہ آپ کے اندر رہے گا تب تک آپ کے اندر دلیری نہیں رہے گی جب گناہ نکل جائے گا تو آپ دلیر ہو جاؤ گے گناہ نکل جائے گا تو پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ کو مانگنے کی پھر آپ کہو گے کیوں مانگو خدا کو خود بھی تو پتا ہے اور کلام میں لکھا ہے تو مانگنا چکے گا کہ میں سن لوں گا صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اپنے آپ کو بدی اور شرارت کے خمیر سے پاک کر لو تو برکتیں آپ کے لیے جتنی برکتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری یسوع پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی بھی شامل ہے آمین آپ مرنے والے نہیں ہو آپ ہمیشہ زندہ رہو گے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں کتنے لوگ کو لگتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں یہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو بڑا دلیر ہوتا ہے تو ہم شرم کیوں ہوتی خدا کو تھوڑا ہو جائے کیوں آدم طرح ننگا ننگا فیل کرتے ہیں کیوں ادھر ادھر پردیاں تھلے لوگ لوگ کے بھیجتے ہو کیوں پیچھے پیچھے لوگ لوگ کے بھیجتے کس لیے شرماتے ہو اور دلیری کے ساتھ اور ہر چیز پر اپنا اختیار رکھو زندگی پر اختیار رکھو شیطان پر اختیار رکھو جب شیطان کو دیکھو تو اسے کہو کیوں ہے تو میرے پاؤں کے نیچے ہے آمین گناہ سے کہو کہ میرا کوئی واسطہ نہیں گناہ سے رشتے ختم کر دو تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ آمین خدا ہم آپ سب کو برکت دے اور آج کی عید جو ہے وہ آپ کو ایک پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے اور اگلی عید پر یہ میسیج نہ دینا پڑے اگلی عید پر آسمان کی بادشاہی کی بات کی جائے آمین اس کے بعد جو عید آ رہی ہے وہ پتہ کون سی عید ہے عید سعود جس کے گناہ معاف ہو گئے وہی رکے گا نا جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے گناہ پتہ وزن رکھتا ہے ہوا نظر آتی ہے آدم والی ہوا نہیں دوسری ہوا نظر آتی ہے نہیں نا لیکن اپنے اندر وزن رکھتی ہے
اسی طرح گناہ دکھائی نہیں دیتا پر بڑا وزنی ہے. جب وہ ہو جاتا ہے نا، جب وہ ہو جاتا ہے پھر بندے کو مغلوب کر دیتا ہے، چاہے وہ سمسون ہو، چاہے وہ داؤد ہو، چاہے وہ سلیمان ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو. جب گناہ ہو جاتا ہے نا بندے کو بزدل بنا دیتا ہے، سورمے کو تمسخر بنا دیتا ہے، مذاق بنا دیتا ہے. جب گناہ ہو جاتا ہے نا پھر انسان سے گناہ تماشا کرواتا ہے. پھر تے پہندا رونا دنیا ہس دیے، توبہ کر لے اے گل تیرے بس دی. سمسون ایک گدھے کے جبڑے سے 1000 بندے کو مار دیا، پر جب دلالہ کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا، گناہ میں گر گیا، تو سمسون تماشا بن گیا اور لوگ تماشا دیکھتے تھے. پتہ اس کو پلروں کے ساتھ باندھا ہوتا تھا اور یہ تماشا کر طاقت کے مظاہرے کرتا تھا اور لوگ اس کے تماشے دیکھنے آتے تھے. اس دن بھی تماشا ہی دیکھنے آئے تھے. پورے لوگ سارے فلسطین وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے اور اس کو پلروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھی اور سارے لوگ اس کو دیکھنے آ رہے تھے. اور جب سارے دیکھنے آ رہے اور باتیں کرتے، کہہ کے مارتے اور اس کی تذلیل ہو رہی تھی، تو کلام مقدس میں لکھا اس نے کہا خدا ایک بار میری طاقت مجھے واپس کر دے. خدا نے پھر اس کی طاقت بحال کر دی. جیسے اس نے بحال کی تو جن پلروں پہ باندھا ہوا تھا وہ وہی 2 پلر تھے جن کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی تھی اور بلڈنگ پہ ہزاروں لوگ تھے. اس نے پلروں کو دھکا دیا اور پلر توڑ دی اور بلڈنگ ساری گر گئی اور ان کے نیچے آپ بھی آگے مر گئے اور سارے لوگ بھی مر گئے. جب گناہ ہو جاتا ہے نا تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دلیری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جرأت ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ ہو جاتا ہے انسان دعا کرنے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے خدا آپ کو برکت دے اور آپ کو پاک کرے اور تمام گناہوں سے پاک کرے. آپ اس کو اس قابل کرے کہ آپ اپنے اختیار کو استعمال کر سکیں. خدا آپ کا باپ ہے. کتنے لوگوں کو اس بات پر ایمان ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے؟ تو باپ سے کس طرح مانگتے ہیں؟ اچھا باپ سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ کبھی مانگے سب کچھ مانگتے ہیں. وہ باپ ہوتا ہے، باپ سے نہیں شرماتے، اور جو باپ سے شرماتے ہیں وہ خوار ہی رہتے ہیں. ساری بات آپ اس کو بتا دیا کرو، جو کچھ بار کر کے آئے ہو نا سارا کچھ بتا دیا کرو. باپ یہ بھی کیا، 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 یہ اچھا نہیں تھا، میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ سب ہو گیا ہے، لیکن سوری آج کے بعد نہیں ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی بڑی بےعزتی ہوگی، اس لیے میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. یہ ہو گیا مجھ سے اور میں اس کو سوری کرتا ہوں. آمین. وہ آپ کو اپنے گلے سے لگا لے گا. خیر ہے، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. خدا آپ کو برکت دے اور یسوع مسیح کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا. آمین. جو پاک سے بھرے ہوئے ہیں خدا اپنا پاکرو دیتا ہی ان کو جو اس کا حکم مانتے ہیں. جو پاکرو سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ بس شکر گزاری کیا کریں. کچھ بھی منتیں ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شکر گزاری کیا کریں. جو چاہیے ہوگا خود ہی آ جائے گا. جو چاہیے ہوگا آپ کہو گے ابا جی وہ کہے گا ہاں میں لے آیا ہوں. آمین. میں نے دیکھا تھا یہاں دعا کرتے وقت جہاں ایک گولڈن جیسے وہ ہوتا ہے نا گلدستہ ٹائپ ہوتا ہے، نیچے سے اس کا کنڈیشن بنی ہوتا ہے تو اوپر سے گول ہوتا ہے، اوپر جا کے پھر ایک وہ بنی ہوتی ہے ٹوکری ٹائپ، اس کے اندر پھول رکھتے ہیں. اس طرح کا میں نے ایک گلدستہ دیکھا آسمان سے اترتے ہوئے اور وہ گولڈن کلر کا تھا اور وہ اس جگہ پہ آ کے رک گیا اور اس کے اندر ہر طرح کی چیز تھی جو انسان کی ضروریات زندگی اس میں موجود تھی. اس طرح پڑا ہوا تھا اور آواز آئی کہ لے لو جو کچھ چاہیے، جو کچھ چاہیے اٹھا کے لے جاؤ. پر ہم تو لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہمیں لگ رہا ہم ننگے ہیں. اچھا کس کو بتا رہے ہیں؟ اچھا یہ بات کس کو بتا رہے ہیں کہ ہم ننگے ہیں؟
ہے کوئی شرط؟ یہ بات کس کو بتا رہے ہم ننگے ہیں؟ جس نے ننگا ہی بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا جس کو، اپنا دم پھونکا، اس کو کہہ رہے ہم چھپ گئے ہیں۔ کبوتر بلی نو ویکھدا نا، تسی او کبوتر ہو، کبوتر بلی نو ویکھدا اکھاں بند کر لیندا، سمجھدا میں لوک گیا، بلی آؤندی ہے تو پھڑ لیندی، تے تسی بھی انج شکار ہو جے، اکھاں بند کر لے، سمجھدے ٹھیک ہے جی آنکھیں بند کرو جی، خدا کھلی آنکھیں خدا کا مقابلہ کرتی ہیں۔ پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا آنکھیں بند کر کے دعا کرو، پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہو آنکھیں بند کر کے دعا کرو۔ پادری کہتے ہیں آنکھیں بند کرو کیونکہ کھلی آنکھیں خدا کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر اکھاں کھلیاں کر کے دعا کی تھی تو خدا سنے گا نہیں۔ اکھاں بند کرو، چکاؤ، غلاموں کی طرح نیچے جاؤ۔ یس سر، باس ہم حاضر ہیں، اس نے آپ کو بیٹے بنائے، آپ غلام بنتے ہیں۔ کلام میں ہاں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں نہیں لکھا، آنکھیں اٹھانے کے بارے میں لکھا ہے۔ آنکھیں اٹھانا، کیونکہ تمہاری مقدسی اوپر سے آئے گی، تمہارا نجات دہندہ اوپر سے آ رہا ہے۔ اور پھر یہ آنکھیں ہم اس لیے کھولتے ہیں کہ خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں۔ کوئی بھی مائی کا لال نہ مائی کی لالی ایسی ہے کہ آنکھیں بند کرے تو خیالات کو روک سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جب آنکھیں بند کرتے ہیں خیالات بہت بھٹکتے ہیں۔ ایسے میں نے کئی لوگوں کو منع کیا، بھائی اگر ڈر آ رہا نا تو آپ آنکھیں نہ بند کرو۔ پتا پائی صاحب دعا کریں لیکن کسی کوئی ہونڈے ہیں، پھر دعا ٹوٹ جاتی تے تو اکھاں کھول کے پیچھے نہ ویکھ لیں جو کوئی ہونڈے ہے۔ اب بیٹے ہو، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آمین۔ گناہ پر بھی غالب آؤ اور شیطان پر بھی غالب آؤ اور اس دنیا پر بھی غالب آؤ۔ رات کو ہم سیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنی کرسی دی کہ ادھر بیٹھو اور سب کے پاؤں دھو۔ یہاں یسوع مسیح کی جگہ بیٹھ کے اپنے پاؤں دھوئے، وہاں یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر دنیا کا انصاف کریں گے۔ آمین۔ تو یہاں سے وہاں جانے کے لیے، یہاں سے وہاں جانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ چڑھائی پر چڑھنے کے لیے ایسے نہیں چڑھائی پہ چڑھتے ایڈر صاحب، ہاں ایسے چڑھتے ہیں، زور لگتا آگے کو، پھر چڑھائی پہ چڑھتے ہیں۔ آپ جھکو گے تو آگے چڑھو گے۔ اپنی خواہشات تمناؤں پر غالب آؤ۔ یوسف کی زندگی ایک ماڈل زندگی ہے۔ یوسف کی زندگی ایک ایسی خوبصورت زندگی ہے جو مثل مسیح ہے۔ یوسف کو مثل مسیح کہتے ہیں کیونکہ یوسف پر اس کے بھائیوں نے ظلم کیا۔ یوسف کی بھی قیمت 30 روپے لگی اور یسوع مسیح کی قیمت 30 روپے لگی، اور یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا اور یسوع جلال کا بادشاہ بن گیا۔ آمین۔ تو بڑی خوبصورت زندگی ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ یوسف نے اپنے پراواں نوں ویکھیا اور یوسف نے کہا لے پتر ہون صحیح اینوں بنو سارے نوں۔ میں یوسف ہاں ویکھیا بادشاہ بن گیا، چلو مجھے سجدہ کرو۔ نہیں نا، اسے پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں کون ہوں۔ ان کو ایسے پیار کیا کہ ان کے ویرانوں کو اس نے شاداب کر دیا اور وہاں سے اجاڑ سے اٹھا کر مصر کا وہ علاقہ دیا جو سرسبز علاقہ تھا۔ جب بھائی بادشاہ بنتا ہے، جب بھائی بادشاہ بنتا ہے تو پھر وہ سارے بھائیوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سارے اسرائیلیوں کو اس جگہ پہ لے کے جو خوبصورت جگہ ہے۔ جب ہمارا بھائی بادشاہ بنا، کہتا ہے کلام میں جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، پتہ کیا لکھا ہے؟ جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لے گا۔ آمین۔ اور جب یسوع مسیح جلال کا بادشاہ بنے گا تو تجھے بھی بادشاہ بنائے گا۔ آمین۔ وہ بن گئے۔ اچھا کیا بات ہے نا، ڈاکو، نہ کوئی دعا، نہ کوئی کلام، نہ کوئی بپتسمہ، نہ کوئی روزہ،
نہ کوئی ہولی جمعرات، نہ کوئی گڈ فرائیڈے، نہ کوئی بیڈ فرائیڈے، نہ کوئی ہدیے، نہ کوئی دہائی یکیاں، کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایک کو دن سے یسوع نے ملاقات ہوئی تے بندے نے شفا نہیں منگی۔ اچھا منگنا ویکھو بندے دا کس لیول تے جا کے دعا منگی۔ یہ نہیں کہ خدا نے مجھے ڈالا، خدا نے مجھے شفا دے، خدا نے چل میرے بیوی بچہ سنبھال کے رکھی، میں تے ماری چلا۔ کیا کہا اس نے؟ خدا جب تو اپنی بادشاہ میں جائے تو مجھے کہا۔ یسوع مسیح نے کہا چل ٹھیک ہے میں اتنے جا کے سوچاں گا، پھر میں اپنے باپ کو پوچھاں گا، فرشتہ نہ مشورہ کراں گا، جو انہوں نے مجھے کہا تو پھر میں تینوں بلاواں گا۔ کیا کہا؟ کل آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ منگنا سیکھ لو بس، تاکہ منگنا آ جائے۔ اچھا منگنا کی کھانے پینے پہننے اور رہنا نہیں منگنا۔ مانگنا کیا ہے؟ پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں چونکے میں مل جائیں گی۔ اور ہم نے آسمان کی بادشاہی راست بازی چھوڑ کے ان چاروں چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، نوکری نہیں چھوڑتے، ڈے ڈیوٹی نائٹ ڈیوٹی، ڈیوٹی قائد اعظم کا فرمان، کام اور یسوع کا فرمان، نجات اور نجات۔ یسوع کا فرمان آسمان کی بادشاہی کے شہزادے ہو تم۔ یسوع کا فرمان تمہارے گناہ مٹائے گئے ہیں۔ یسوع کا فرمان کہ تم کبھی مر نہیں سکتے۔ یسوع کا فرمان کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ تو یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ آمین۔ تو یسوع مسیح کے فرمان پر ایمان لانا مشکل ہے اور قائد اعظم کے فرمان پر ایمان لانا آسان ہے۔ تو کوئی نہیں، قائد اعظم نے کی بنا لیا؟ پاکستان ہی بنایا نا، وہ بھی ایڈا نکما پاکستان بنایا۔ لیکن جو ملک یسوع بنا رہا ہے وہ جلالی ہے۔ تو اس ملک کا نہیں ہے، نہ تو اس ملک پہ رہنا ہے۔ تجھے ایک نیشنلٹی مل چکی ہے، گرین کارڈ یہاں سے مل گیا تجھے، اب تو اس ملک کا ہے۔ اور میں نے سنا کہ کبھی لوگوں نے اس ملک کے بارے میں ڈسکس بھی کی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے گھر میں نئے یروشلم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں؟ اکثر یار یروشلم ہوئے گا، اسے گھر کیسا ہوئے گا، کمرے کیسے ہوں گے، کس طرح رہیں گے، ہم کیا کریں گے وہاں پر، کوئی ڈسکشن۔ ہاں ایک بندہ بس خدا توفیق دینا تو میں نال کا پلاٹ لا کے پاویں 60 گز کا گھر بناؤں، گھر ضرور بنا۔ خدا میں توفیق دینا تو میں گڈی لے، خدا میں نہیں کرے تو میں آپ کروں۔ میں جب اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات۔ آمین۔ اپنے گھرانے پر زور دیں، اپنے گھرانے کو نجات کی طرف لے کر جائیں، دنیا داری کو چھوڑیں، دنیا کے معاملے اسی طرح رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور جس طرح خدا نے لکھا ہے یسوع مسیح کے ساتھ آپ کو بھی، یسوع مر گیا تو ہم مر گئے، یسوع مسیح جی اٹھا تو ہم جی اٹھے۔ جب ہم زندہ کر دیے گئے تو اب دوبارہ مرنے کے نہیں ہیں، اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا، اور میری طرف سے آپ سب کو ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو۔ اور میں کو 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ میں نے کلیسیا کو دیکھا جلال میں جاتے ہوئے، اور 3 دفعہ میں نے آپ سب کے لباس سفید دیکھے۔ کمپلیٹ ہے، رولے کہاں پڑے ہوئے ہیں ساڑھے اندر۔ میں چور ہوں، میں چوری کی تھی، گھٹنے ٹیک رکھتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں اس لائق میں یہ تنوں دعاؤں پتہ نہیں کنے سکھائیاں، میں نہیں سکھائیاں۔ اور بچپن تو میرے نال ہی رہے ہو، یہ تسی بھی نا آدم اور حوا طرح کسی ہور استاد بڑی تعلیم پاندے ہو، اور وہ تہاڈے اندر تعلیماں پر چھڑیاں نے انہیں جو اپنی سمجھ نہیں ہوندا کی کری۔ خدا آپ کو برکت دے۔
اچھا جن کو لگتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام میں ابدی طور پر پاک کر دیے گئے ہیں اور ابدی طور پر نجات پا چکے ہیں، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہیں، باقی پھر اگلے مہینے دیکھیں گے۔ گڈ، تو یسوع مسیح سے کہو، اچھا یہ تجھے چھتی کہہ لینا کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ نہیں کہو جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ وہ کہے گا نہیں سب رہن دے، صرف دائی اکی دے دو۔ انہیں بھی ایک ایسا ٹیکا رکھیا تاڑے واسطے جو ہی لگتا ہے نا کہ نارمل انسان میں بخار ہو جاتا ہے۔ پتہ چھوٹے بچے نے حفاظتی ٹھیکے لگتے ہیں، اچھا ہندے حفاظتی نے پر انہوں بخار ہو جاتا ہے، تو یہ حفاظتی ٹیکا ہے جنہاں تو بخار ہوتا ہے۔ یہ جنوں بھی لگتا ہے نا قسمہ نو کھانا تانوں بخار ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایسا کوئی ٹیکا جدھر تانوں بخار فوری طور پہ ہو جاتا ہے، پھر تانوں رہندہ بھی بڑا بخار ہے۔ اچھا پھر کہو جو کچھ میرا ہے وہ سارا ہی تیرا ہے، دائی یکی کے سوا سب کچھ تیرا ہے۔ یہ بھی الٹا ہو جاتا، تسی بڑے سیانے روکی تو زبان روک لئی، تو یہ نہ کہا 10واں حصہ تسی رکھ لو 9 منٹ دے دو، ایک دم زبان روک لئی تسی، بڑے شعار ہو لوگ بڑی طرح۔ جو کچھ میرا ہے، داؤد کہتا ہے ہمارا اپنا کیا تھا، یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے جو ہم نے تجھے لوٹا دیا۔ آمین۔ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، ننگے آئے تھے، ننگے جانا۔ کپڑے نہیں میرے کسی نے جڑے ایسے پائے ہو، میرے بھی لارے نہیں، کپڑے کھڑیاں